صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا صلی علی الحمد للہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی وسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المعید رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی علی وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صلوات پڑھیں بابا صلی علی ایک مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء موسم تھوڑی سی آواز سلو کر دو اندر سے تھوڑی سی آواز سلو کر دیں ایک صلوات پڑھیں بابا زبان اللہم صلی علی پریشان تو نہیں ہیں آپ سب آپ تو پھر 10-15 بندے بیٹھے ہیں میں نے 8 بجے کا ٹائم دیا ہے اگر ایک بندہ بھی ہوتا میں نے شروع کر لینا تھا یہ کیا ہوا جو بیچارے پہلے آ جائیں وہ بعد والوں کا انتظار کرتے رہیں اور وقت کی پابندی ویسے ہی ضروری ہے مجھے تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں جو مجلس میرے زیر انتظام ہوتی ہے وہ تو وقت پہ بھی شروع ہو جاتی ہے 8 بجے کا ٹائم تھا جو تشریف لائے ہیں آپ ہمارے لیے کافی ہیں ایک صلوات پڑھیں بابا بلند اللہ صلی علی الذین ينفقون فی السراء والضراء وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں کیسے فی السراء چھپ کر ظاہراً والضراء ظاہراً وہ بندے جو ظاہراً یا چھپ کر مال خرچ کرتے ہیں والقاظمین الغیظ انسان کی نا 2 حالتیں ہیں یہاں پہ میں رک جاتا ہوں پھر باقی آیت کا ترجمہ کریں گے مال 2 حالتوں میں خرچ کیا جاتا ہے ظاہراً یا چھپ کر انسان کی بھی 2 حالتیں ہیں ایک ظاہری ایک باطنی یا میں اور واضح کروں 2 حالتیں کیسی ایک حالت وہ جو لوگ جانتے ہیں ایک حالت وہ جو میں خود جانتا ہوں یا فراست ہے سامنے آپ کے یہ 2 فراست ہیں ایک فراست ہے جو لوگوں کے سامنے مشہور ہے کیا مشہور ہے یہ مولانا ہے یہ قاری ہیں یہ امام مسجد ہیں
یہ بڑی اچھی مجلس پڑھ لیتے ہیں، یہ بڑی اچھی تلاوت کر لیتے ہیں، یہ بچوں کو پڑھاتے، یہ میں لوگوں میں مشہور ہوں۔ ایک فراست ہے جسے لوگ جانتے ہیں، توجہ کرنا، کیا انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی۔ ظاہری حالت لوگ جانتے ہیں، ایک حالت ہے جسے فراست خود جانتا ہے۔ ایک فراست ہے جسے لوگ جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ وہ مولانا ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ قاری ہیں، وہ امام مسجد ہیں، وہ بچوں کو پڑھانے والے ہیں مجالس، یہ لوگ جانتے ہیں۔ ایک فراست ہے جسے فراست خود جانتا ہے۔ اب کمال یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے میں کیسا ہوں، کمال یہ ہے کہ میں تنہائی میں کیسا ہوں۔ مولا کا فرمان مجھے وہ یاد آ رہا کہ مومن وہ نہیں جس کی محفل زیادہ پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی محفل سے زیادہ اس کی تنہائی پاک ہو۔ اب لوگوں کے سامنے تو میں مولانا مشہور ہوں، علامہ مشہور ہوں، یہ مشہور ہوں کہ یہ مسجد کی نگرانی کرتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اسی مسجد میں تنہائی میں بیٹھ کر میں گناہ کر رہا ہوں، میں چرس پی رہا ہوں، اللہ کا گھر ہے، تو میرا باطن تو ٹھیک نہ ہوا۔ حضرت انسان بیٹھا ہے بند کمرے میں، تجھے سوائے خدا کے، سوائے امام کے کوئی نہیں دیکھنے والا۔ آج کے دور میں تیرے ہاتھ میں شیطانی آلہ جسے موبائل کہتے ہیں وہ ہے، تیرے سامنے غلط منظر آ جائے، غلط تصویر آ جائے، موسیقی آ جائے، اب تیرا امتحان ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے انسان کی آنکھوں پہ دنیا کا سب سے وزنی دروازہ بنایا ہے، انسان کی آنکھوں پہ جسے پلک کہتے ہیں، یہ چند گرام کا دروازہ ہے کوئی بہادر، ہے کوئی جوان جو اس دروازے کو گرائے اس وقت کب جب حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا غضوا ابصارکم، اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کب بند کر لو؟ جب کوئی غلط منظر تمہارے سامنے آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں جوان وہ نہیں ہے جو بڑے بھاری پتھر اٹھا لے، بڑا وزن اٹھا لے، جوان وہ نہیں ہے جو کسی کو مار گرائے، جوان وہ نہیں ہے جس کا سینہ، جس کا جسم بڑا ہو۔ بہادر مولا فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتا۔ اب کوئی ہے جوان اس میدان میں آ کے اس دروازے کو گرائے، دنیا کا سب سے ہلکی اور کم وزن دروازہ ہے جسے پلک کہتے ہیں، کب جب غلط منظر سامنے آ جائے۔ مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو، بند کمرہ ہے، بند کمرہ، شادی شدہ بھی نہیں، غیر شادی شدہ ہے، اور عین جوانی ہے جناب یوسف کی، گناہ کی دعوت دیتی ہے زلیخا، عام عورت بھی نہیں، بادشاہ کی بیوی ہے، اور بدصورت بھی نہیں، خوبصورت ہے، لیکن جب وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے یوسف کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، بند کمرہ ہے، سر جھکا کے فرماتے ہیں خبردار میرے قریب نہ آنا، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میرا خدا دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت وہ آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی، لیکن تفسیر میں بھی ہے، وہ یوسف پیغمبر فلم میں بھی وہ منظر موجود ہے، میں نے دیکھا اور مجھے بڑا لطف آیا وہ منظر دیکھ کے، کس طرح وہ منظر کشی کی، اور انسان کو اپنی جوانی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس وقت وہ زلیخا نے کیا کیا، جب کہا نا جناب یوسف نے کہ میں قریب کیوں آؤں، میرا تو خدا دیکھ رہا ہے، اس وقت اس نے نا ایک چادر لی، کمرے کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے ان پہ زلیخا نے وہ چادر ڈال دی ان کے منہ پہ، اور ڈھیر سارے بوتے ساروں کو چھپا دیا، کہا اب قریب آ جا۔ یوسف فرماتے ہیں خبردار دفع ہو، تو اپنے خدا کی آنکھوں پہ پردہ ڈال سکتی ہے، جو میرا خدا ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ علیم بذات صدور ہے۔ جناب یوسف نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، اپنی تنہائی پاک کی، اور پھر مقام کیا ملا؟ چند سال کا فاصلہ ہے،
زلیخا بادشاہ تھی لیکن یہ گداگر بن گئی، یوسف غلام تھے، یہ بادشاہ بن گئے۔ اسی زلیخا نے کیا دیکھا، یہ زلیخا بوڑھی تھی، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، چھڑی، اس کے سہارے چل رہی ہے۔ جناب یوسف کی بادشاہی دیکھی، بوڑھی عورت، آنکھیں نہیں ہیں، کمزوری، کمر جھکی ہوئی، عصا کے سہارے چل رہی ہے۔ جناب یوسف کو دیکھا، قریب آئی اور ایک جملہ کہا۔ اب خود گداگر ہے، یوسف بادشاہ ہے۔ جناب یوسف کی بادشاہی دیکھ کے زلیخا جملہ کہتی ہے، کون سا جملہ؟ کہتی ہے کیا حمد کروں اس خدا کی جس نے اپنی اطاعت کے بدلے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر دوسرا جملہ کہتی ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، کیا حمد کروں اس خدا کی جس نے اپنی نافرمانی کے بدلے بادشاہوں کو گداگر بنا دیا۔ جی زلیخا گداگر بن گئی نا۔ جناب یوسف کو اس کی زبان سے ذکر خدا بڑا اچھا لگا، سواری سے اترے، قریب آ کے کہا، زلیخا تیرے اب میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن میرے خدا کا اتنے آسن انداز سے، اچھے انداز میں تو نے ذکر کیا، میرا دل خوش ہوا، اب کچھ مانگ، یوسف تجھے عطا کرے۔ اللہ اکبر، تنہائی پاک تھی نا۔ زلیخا نے کہا، اے یوسف، دنیا کی بادشاہت کی جو لذتیں ہیں یہ چند لمحوں کی لذتیں ہیں، ان لذتوں میں کچھ نہیں، یہ آخر میں فانی ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ مانگتی ہوں ایک دو دفعہ میری کھوئی ہوئی بینائی مل جائے تاکہ میں تیری زیارت کر سکوں۔ کیا کہا؟ کھوئی ہوئی بینائی مل جائے تاکہ میں تیری زیارت کر سکوں۔ اب روایت کہتی ہے کہ جناب یوسف نے فرمایا بیٹھ جا۔ جناب یوسف نے اللہ سے دعا کی، فرمایا ہم اللہ کے نمائندے کسی کا ادھار نہیں رکھتے، کیا یاد کرے گی، تجھے بینائی بھی واپس لا کے دیتے ہیں، تیری جوانی بھی واپس لا کے دیتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک زلیخا ایک یوسف سے محبت کرے، اس کا بڑھاپا جوانی میں بدل سکتا ہے۔ اگر ہم 14 فخر یوسف سے محبت کریں تو ہم کیا جنت میں نہیں جا سکتے؟ لیکن ہو محبت جس طرح کی چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک صلوات پڑھیں باواز بولا۔ ان کی آمد کا آج دن ہے، اس حوالے سے تو اس امام کی زندگی کا ایک پہلو ہے تنہائی۔ اسی جناب یوسف کو تنہائی ملی تھی اور زلیخا نے ورغلایا تھا، دھوکے میں لانے کی کوشش کی، لیکن روایت کہتی ہے جناب یوسف نے اپنے آپ کو بچایا۔ کیا کیا؟ اپنے آپ کو بچایا۔ لیکن جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زندان میں تھے، دشمنان نے بڑی کوشش کی کہ اس امام کا کام تمام کیا جائے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ آخر میں انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو بھیجا تاکہ ہم الزام لگائیں، لیکن چند لمحوں کے بعد انہوں نے کیا دیکھا، دروازہ کھول کے، کہ وہ بھی امام کے ساتھ سجدے میں گری پڑی ہے۔ تو کیا جناب یوسف نے اپنے آپ کو ایک فاحشہ سے بچایا، ایک عورت سے بچایا، لیکن جناب موسیٰ کاظم نے اپنے آپ کو عورت سے نہیں بچایا بلکہ اس کو بھی اپنے ساتھ سجدے میں گرایا۔ یہ ہے ہمارے امام، یہ ہے اللہ کے نمائندے۔ اور تیری تنہائی ہے، ہم کیا کامیابی سمجھتے ہیں؟ انسان کی زندگی کے میں نے کہا 2 مرحلے ہیں، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ ایک وہ جسے لوگ جانتے ہیں، یہ فراست اس طرح کا ہے، یہ عالم دین ہے، یہ مولانا ہے، یہ علامہ ہے، یہ خطیب ہے، یہ امام مسجد ہے، یہ لوگ جانتے ہیں۔ ایک فراست جسے لوگ جانتے ہیں، یہ لوگوں کا ذہنوں کا فراست۔ ایک ہے جسے خود فراست جانتا ہے فراست کیا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے بھی 2 ہی، ہر انسان کی زندگی کے ظاہری باطنی۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ ساری زندگی یہی کوشش کرتا ہے میرے کپڑے کے بارے میں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا کپڑا پہنو،
جوتے کے بارے اعلیٰ برانڈ کا جوتا ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے؟ جوتا اس طرح، مکان اس طرح کا ہو کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے۔ یعنی ساری زندگی مجھے ایک بی بی عورت ملی، کہنے لگی مول صاحب میرے بیٹے کی شادی کروا دو، اس طرح کی ہمارے گھر لڑکی آئے کہ لوگ کہیں۔ جی ملتی ہے نا، یعنی ہماری ساری زندگی اس بات پہ گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا، آخر میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب بندہ مر جاتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں انا للہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور لوگ صرف دو باتیں کہتے ہیں، جب آپ خوش ہوں تو آپ کے گھر مبارک دینے آ جاتے ہیں، دوسرے دن آپ کے گھر پریشانی ہو تو آپ کے گھر فاتحہ پڑھنے آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو خوش نہ کر، اپنے خدا کو خوش کر۔ ہم سمجھتے ہیں اپنی کامیابی لوگوں کو مطمئن کرنا، محلہ مطمئن ہو، رشتہ دار دوست برادری والے مطمئن ہوں، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی؟ قد افلح من زکھا، کامیاب وہ ہوا جس کا اندر پاک ہوا، جس کی تنہائی پاک ہوئی، جس کی تنہائی پاک ہو، جس کا اندر پاک ہو، جس کا باطن پاک ہو، اس کے اندر اللہ ایک روح پیدا کر دیتا ہے، زبان کے اندر اللہ ایک طاقت رکھ دیتا ہے، چہرے کے اندر اللہ ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ کتنا مشہور و معروف واقعہ ہے جناب سلمان صحابی کا، ایک صلوات پڑھیں باواز۔ کہ مولا علی جب کوفہ میں تھے تو آپ ایک مومن کے گھر دعوت میں گئے، اس نے نئے مکان تعمیر کیے، مولا کو بھی دعوت دی، صحابی بھی آئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی جلدی کھانا کھانے کے بعد جانے لگے۔ مولا نے روک لیا، آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مولا ہمیں جلدی ہے۔ مولا فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جتنا جلدی میں تھے اتنا ہی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ مولا نے پھر دیکھا اسی جگہ پہ، فرمایا آپ تو جلدی میں تھے، آپ واپس کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے عرض کی مولا واپس اس لیے آئے ہیں، رستے میں ایک شیر ہے۔ کیا ہے؟ شیر ہے جس کے ڈر کی وجہ سے ہم واپس آ گئے، وہ رستے میں کھڑا ہے۔ اب مولا نے بات سنی تو کیا فرمایا؟ فرمایا سلمان جاؤ ان کو شیر سے رستہ لے کے دو۔ کسے کہا؟ سلمان سے۔ یہ بھی صحابی ہے، ڈرنے والے بھی صحابی ہیں، شیر سے بچانے والا بھی صحابی ہے، لیکن فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ توجہ کرنا۔ جناب سلمان انہی صحابیوں کے ساتھ چلے، شیر کے قریب گئے۔ اب روایت کے منوعان الفاظ ہیں، شیر کو کان سے پکڑ کے سائیڈ پہ کر کے کہا اب گزر جاؤ۔ وہ گزرے نہیں، رک گئے، دیکھ کے کہنے لگے سلمان آپ کو بھی علی نے جادو سکھا دیا ہے؟ تو سلمان فرماتا ہے جادو نہیں، میرے مولا نے فرمایا من خاف اللہ اخاف منہ کل شے، جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات کی ہر چیز اس بندے سے ڈرتی ہے۔ اپنے اندر خوف پیدا کر۔ تنہائی میں بیٹھا ہے، غلط منظر تیرے سامنے آ گیا، اس کو اگنور کر دے، اپنے نفس پہ کنٹرول کر۔ اس دور میں سب سے مشکل کام اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ جس معاشرے میں رکشے سے لے کے حمام تک، دکان سے لے کے ٹریکٹر تک، بسوں سے لے کے گھر تک، ہر جگہ پہ موسیقی موسیقی ہو۔ اب کوئی بیچارہ شریف آدمی فیس بک کھول لے، واٹس ایپ سٹیٹس کھول لے، جس جگہ پہ دیکھے گانا ہی گانا۔ جس معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہو کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، وہ پھر ابا کے مرنے کے بعد ابا کو قرآن فاتحہ نہ بھیجا کر، ایک ٹیپ ریکارڈر ابے کی قبر میں رکھ دے، تاکہ وہ موسیقی روح کی غذا ہے، ابے کی روح کو اس کا ثواب ملتا رہے، غذا پہنچتی رہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں، ذکر خدا روح کی غذا۔ اس معاشرے میں سب سے مشکل کام اپنا ایمان بچانا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آج تو ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن گیا کہ ہمارے معاشرے میں گانا موسیقی آکسیجن بن گیا ہے۔ ہمیں موسیقی سے، گانے سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ اب سٹیٹس دیکھیں تو صبح اٹھتے ہی ناشتہ نہیں کرتے،
سب سے پہلے اسٹیٹس چیک کریں، اسٹیٹس پہ کیا ہے؟ گانے ہی گانے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان شیعوں کا بھی محرم میں اپنے اسٹیٹس پہ نوئے لگانے کا حق کوئی نہیں ہے جو سارا سال گانے سنتے ہیں اور محرم میں وہ شیعہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر اب تو یہ ظلم ہو رہا ہے، نعتیں جو ہے نعتیں وہ موسیقی کی طرز پہ پڑھی جا رہی ہیں۔ سادات کے نام موسیقی کے نام پہ، موسیقی ہوتی ہے ساتھ، ماتم بھی اب موسیقی پہ آ گیا ہے، یعنی موسیقی ہمیں اتنی پسند ہے۔ اب موسیقی کے عجیب طریقے آ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ باپ کو دعوت دی جاتی ہے، بیٹی کو کہا جاتا ہے ابو کو بھی ساتھ لے آنا، کل سکول میں فنکشن ہے، اور فنکشن کے نام پہ باپ بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، جوان بیٹی ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور اسے نام دیا جاتا ہے یہ فنکشن ہے۔ ہماری غیرت کہاں گئی ہے؟ آج ہماری شادیوں کا بھی، مجھے تو بلکہ چک 64 میں یہ فخر ہے، ہماری 2-4 چھوٹی بچیاں میں نے دیکھا ہے وہ مجالس پڑھتی ہیں، فخر ہے، وہ گانوں کی طرف نہیں کی۔ ہمارا الحمدللہ یہ معاشرہ پاک ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے ہماری کالجوں یونیورسٹیوں میں آج باقاعدہ یہ موسیقی سبجیکٹ بن گیا ہوا ہے۔ کل جیو نیوز پہ دکھا رہے تھے کہ عمران خان ایک سکول کا دورہ کرنے گئے، 9 بجے کی خبروں میں آپ نے دیکھا ہو تو تائید کریں گے، تو عمران خان نے باقاعدہ ان سے وہ بجاتے ہیں جو وہ موسیقی قسم کا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ دیکھا ہے کہ یہ کس طرح بجا رہے ہیں۔ اور ہماری شادیوں کا یہ حال، اس 7ویں امام کا کتنا مشہور و معروف تذکرہ ہے، ایک صلوات پڑھیں بابا ضرور اللہ، کہ آپ بغداد کی ایک گلی سے گزر رہے تھے اور دیکھا ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، کتنا مشہور ہوا کیا ہے، گانے کی آواز آئی، ساتھ میں کیا دیکھا، ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں کوڑا ہے، کوڑا پھینکنے جا رہی ہے، اور امام کے قدم رک گئے، وہ امام کو نہیں جانتی تھی۔ امام نے فرمایا یہ کس کا گھر ہے؟ عورت نے کہا یہ بادشاہ کا گھر ہے۔ کس کا؟ بادشاہ کا۔ امام نے فرمایا واقعاً بادشاہ کا ہے، اگر کسی غلام کا ہوتا تو اس کے گھر سے گانے کی آواز نہ آتی۔ اس نے جلدی سے کوڑا پھینکا، دوڑی گھر کی طرف۔ مالک نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا رستے میں ایک اجنبی شخص ملا تھا، آپ کے گانوں کی آواز اس کے کانوں پہ پڑی ہے، اور اس نے پوچھا یہ کس کا گھر؟ میں نے کہا بادشاہ کا۔ تو اس نے کہا کہ واقعاً بادشاہ کا ہے، اگر یہ غلام کا ہوتا تو اس کے گھر سے گانوں کی آواز نہ آتی۔ یہ 7ویں امام کا واقعہ ہے۔ اب اس نے کیا کیا، یہ بات سنی، جوتا نہیں پہنا، جوتا پہننے میں ٹائم نہیں لگایا، ننگے پاؤں دوڑا، گلی میں آیا تو کیا دیکھا، میرا 7واں امام ہے۔ شرمندگی سے معافی نہیں مانگی، قدموں میں گر گیا۔ مولا کیا نوکر کو معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا اگر سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو مل سکتی ہے۔ اب اس نے معافی مانگی، پوری زندگی پھر اس نے سجدے میں گزاری، اطاعت میں گزاری، جس کا جو مال لوٹا تھا واپس کر دیا، موسیقی کے آلات، غلط لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اب ملا کیا اسے؟ جب امام سے ملا تھا نا تو جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، پھر کہتا ہے میں نے پوری زندگی جوتا نہیں پہنا، اس لیے کہ میں نے جب معافی مانگی تو میں ننگے پاؤں تھا۔ اور پھر اس کا نام تھا بشر، یہ مشہور ہو گیا بشر حافی۔ حافی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ننگے پاؤں والا۔ یہ پھر پوری زندگی ننگے پاؤں ہی یہ چلتا رہا، جہاں پہ بیٹھتا تھا پوری زندگی اس نے جوتے کے بغیر گزاری۔ اور پھر سچی معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ جس کے دل میں خوف ہو، اس کے جسم کے اندر ایک روب ہوتا ہے، کائنات پہ اس کی حکومت ہوتی ہے، اس کی زبان میں طاقت ہوتی ہے، جس کی تنہائی پاک ہو۔ اس کا بشر کا اندر صاف تھا نا۔ اب ملا کیا؟ پوری زندگی جوتا نہیں پہنا، جس گلی سے گزرتا تھا اس گلی میں جانور گوبر نہیں کرتے تھے۔ جی تاریخ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، جانور بکریاں گندگی نہیں کرتی تھی۔ کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ اپنی زبان میں کہتی تھی یہاں سے 7ویں امام کے غلام نے گزرنا ہے، اس نے جوتا نہیں پہنا ہوا ہے۔ اپنی تنہائی پاک کر۔ حضرت انسان قیامت والے دن پوچھا جائے گا،
ان عمر فی ما افنا ہو، زندگی کہاں گزاری. اور پھر علیحدہ پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری. کہیں مجنوں تو نہیں بنا رہا، پاگلوں کی طرح تو نہیں پھرتا رہا، تیری جوانی کہیں چوک میں تو نہیں گزری. کتنا بدبخت ہوگا وہ جو کہے گا مالک میں نے اپنی جوانی بازاروں میں ضائع کر دی، اور کتنا خوشبخت ہوگا وہ جوان جو کہے گا مالک میں نے اپنی جوانی تیرے سجدوں میں گزاری. حضرت انسان، اللہ نے تجھے ایک نظام دیا ہے زندگی گزارنے کا، جس کے تحت اپنی زندگی گزار تو تیری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے. اللہ نے کیسا تجھے سسٹم دیا ہے. یہ موسیقی لعنت ہے، یہ زنا کا مقدمہ ہے. گانا گانا، گانا سننا، گانے کے آلات. بلکہ میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں، یہ جو سٹیٹس آپ لگاتے ہیں گانے کا، ہم سٹیٹس لگائیں یا کوئی بھی سٹیٹس انگلش کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ معیار. یعنی میں اگر گانا آگے سٹیٹس پہ لگا رہا ہوں تو بندوں کو بتا رہا ہوں میرا معیار سوائے کنجروں کے اور کچھ نہیں ہے، ناچنے کے علاوہ میرا اور معیار کچھ نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بات شیئر کرتے ہیں، مثلا گانا شیئر کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ شیئر کر رہے ہیں، 1000 بندے نے دیکھ لیا، 1000 بندے نے گناہ تو کیا ہے، اس کو بعد میں گناہ ملے گا، پہلے 1000 بندے کا گناہ شیئر کرنے والے کو ملے گا. کیوں؟ یہ اس کے گناہ کرنے کا سبب بنا ہے. آج چاروں طرف سے ہمیں اس گندی نحوست نے گھیر لیا ہوا ہے. اس دور میں سب سے مشکل کام اپنا ایمان بچانا ہے، سب سے مشکل کام. توجہ ہے یا نہیں؟ اپنے اندر خوف پیدا کر، پھر اللہ کہتا ہے میں کائنات تیرے قدموں میں گرا دوں گا. اپنی تنہائی پا کر. کتنی مجالس ہم نے سنی. آج ہو گئی ہے 7 سفر، 30 اور 7 37 دن گزر گئے. عشرہ محرم ہماری زندگی میں گزر گیا. جس کی 30 سال عمر ہے، چلو 10 سال پہلے بچپنے کے دیکھ لیں. 11 سال کا بچہ ہو تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے. 30 سال کا جو یہاں پہ جوان بیٹھا ہے اس کے 20 اشرے ہو گئے. جو 50 سال کا ہے اس کے 40 اشرے ہوں. آپ میں سے جو 60 سال، کیا تبدیلی آئی؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ہر سال عشرہ محرم آتا ہے، وہی 10 مجالس سنی، لنگر کیا، اور خطیب کے نمبر لگائے گلی میں، چوک میں، کس نے کس طرح کا پڑھا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ملا میں نے تو وہ مشہور واقعہ پڑھا ہے. ایک مجلس ہمارے لیے کافی ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھے. مطلب آج کی مجلس ہی لے لیں. جنگل میں ایک آجڑی نے دیکھا ڈھیر سارے بندے ہیں، اکٹھے جمع کیوں ہیں؟ بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیں. اس نے اپنی بکریاں چھوڑی، چلو یہ تھوڑی دیر چالیں گی، میں دیکھوں اتنے بندے کیوں جمع ہیں. جب وہ قریب آیا، ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ ہے جو کھڑا ہو کے سب بندوں کو باتیں بتا رہا ہے. اب وہ آجڑی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے. اپنے دل میں سوچنے لگا عرب کا ایسا ماحول جس میں ایک دوسرے کے جانور کو پانی پلانے پہ لڑائی ہو جاتی ہے، عرب کا ایسا ماحول جس ماحول میں چوری کرنے کو بہادری اور فخر سمجھا جائے، زنا کو بہادری کی، جوانی کی علامت سمجھا جائے، اس گندے ماحول میں جس میں کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، ہر عرب اپنے گھر میں چودھری ہے، سارے بندے اکٹھے ہو کے ایک بندے کی بات سن رہے ہیں، اس بندے میں کوئی کمال ضرور ہے. وہ کون تھا؟ اللہ کا نبی تھا. اب یہ باتیں دل میں سوچ کے مصطفیٰ کی کچھ باتیں سن کے چلا گیا. یہ چند قدم آگے گیا، رسول خدا نے بات روک دی جہاں پہ کر رہے تھے اور فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟ توجہ کر رہا ہے یا نہیں؟ بڑے بڑوں نے سار اٹھائے جو 20 سال تک رسول خدا کی محفل اٹینڈ کرتے رہے کہ اب مجھے جنت کی بشارت دینے لگے ہیں. بڑے بڑوں نے سار اٹھائے کہ اب بتانے لگے ہیں نبی کہ میں جنتی ہوں، مجھے تو 20 سال ہو گئے ہیں رسول کے ساتھ محفل مجلس سے سنتے ہوئے. فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟ سب نے کان کھڑے کیے، سر بلند کیے، اپنی آنکھیں کان رسول خدا کی طرف متوجہ کیے کہ اب مجھے جنت بتانے لگے ہیں. تو نبی نے فرمایا وہ جو آجڑی ہے اسے جنت کی بشارت.
اور زندگی میں پہلی دفعہ ایک مجلس میں آیا ہے، اور ایک مجلس اس کی جنت کا سبب بن گئی، جو 20 سال تک رسول کے پاس بیٹھا۔ ہماری زندگی بھی اس آجڑی کی طرح ہونی چاہیے، ایک سادہ دیہاتی کی طرح ہونی چاہیے۔ ایک مجلس تبدیلی کے لیے کافی ہے۔ اس محرم میں کتنے بندوں نے ادا کیا کہ ہم نے جناب علی اکبر کی اذان سنی ہے اور اس کے بعد حسین کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ کتنے بندوں نے اس محرم میں وعدہ کیا ہے کہ ہم نے علی اکبر کے مصائب سن کے داڑھی رکھنی ہے۔ لیکن تو کائنات کے داڑھی رکھنا اگر واجب نہ ہوتی تو کائنات کے سب سے حسین چہرے مصطفیٰ کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی۔ اگر داڑھی کے بغیر بندہ حسین بنتا ہے نا، خوبصورت، اللہ مصطفیٰ کو داڑھی رکھنے کا حکم نہ دیتا۔ کتنے بندوں نے اس محرم میں کوشش کی ہے کہ میں نے جناب سکینہ کے مصائب سنے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنا ہے۔ محرم تبدیلی کا نام ہے۔ ایک مجلس ہور بننے کے لیے کافی ہے، اگر صحیح طریقے سے مجلسیں سنے تو، اگر صحیح طریقے سے مجلسیں کروائے تو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کتنے قید خانے تھے۔ آج کی مجلس میں آپ نے وعدہ کرنا ہے، معاہدہ کرنا ہے، موسیقی جیسی لعنت سے ہم نے دور ہو جانا ہے، جو کہ آج کل ہمیں چاروں طرف سے یہ گھیرے ہوئے ہیں، ہمیں کڑیاں پہنا رہی ہے یہ موسیقی۔ ہر طرف سے سٹیٹس کھولو، کوئی شریف آدمی 5 منٹ کے لیے دوستوں سے رابطہ کرنا چاہے تو ہر طرف سے شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے اپنی تنہائی پاک کریں تو خدا آپ کی تمام رکاوٹیں دور کرے گا۔ کر کے تو دیکھو۔ ہماری دو ہی تو زندگی کی صفتیں ہیں، ایک تنہائی ہے، ایک ظاہری ہے۔ ظاہری تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حاجی نمازی بنے، لیکن کامیاب بندہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کتنی تنہائی پاک تھی۔ آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ فاشا عورت آئی تھی اور امام نے کس طرح اس کو عبادت گزار بنا کے بھیجا، اور پھر چند دنوں کے بعد اس عورت کو حکومت وقت نے زہر دے کے شہید کر دیا تھا کہ یہ امام کی تعریفیں کرنے لگ گئی تھی۔ اور امام کے کئی قید خانے تھے۔ فضل بن ربیع کا قید خانہ بڑا آزاد قید خانہ تھا، لیکن سندی بن شیخ کا قید خانہ بڑا تنگ تھا، اس میں امام گردن سیدھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور امام علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس قید خانے میں ہوئی؟ فرمایا فضل بن ربیع کے قید خانے میں۔ مولا وہ قید خانہ اتنا آزاد تھا، کھانا بھی تقریباً وہ ٹھیک دیتا تھا، سندی بن شیخ ملعون یہ تو ظلم کرتا تھا، آپ کا قاتل بھی ہے، اس میں تکلیف نہیں ہوئی۔ فرمایا یہ تنگ ضرور تھا، تکلیفیں ہوتی تھی، لیکن اس میں زیادہ تکلیف اس لیے ہوتی تھی میں جب نماز پڑھتا تھا میرے کانوں پہ گانوں کی آواز آتی تھی۔ اس محلے میں ایک گھر تھا جس گھر میں موسیقی تھی۔ ہماری شادیوں کا بھی یہ حال ہے۔ آج ہماری شادیوں میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا کیا کریں، تھوڑی دیر کے لیے تو خوشی ہے، تو یہ تھوڑی دیر خوشی کے لیے ہم کچھ نہ کریں تو تھوڑی سی خوشی کے لیے ساری زندگی کے لیے اپنے امام کو ناراض نہ کر لینا۔ اپنی شادیوں کا آغاز اگر گانوں سے کرے گا تو پھر برکت کیسے ہوگی؟ پھر تو پیروں کے پاس جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، تیری حرکت پہ نظر کوئی نہیں، برکت پہ نظر ہے۔ اپنی شادی کا آغاز حدیث قصہ سے کیا کر، اپنی شادی میں ایسا ماحول نہ بنایا کر جو ماحول بیوی کو پسند نہیں، اپنی شادی کا ماحول ایسا بنا جو ماحول جس کا آغاز، بلکہ میں تو بڑا خوش ہوں 2-3 شادیاں ہمارے چک 64 میں میری موجودگی میں ہوئیں، الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہوا۔ بھائی علی مرتضیٰ صاحب کا پروگرام جو کہ میری موجودگی میں کوئی ناز گانا نہیں تھا بلکہ حدیث قصہ ہوئی تھی۔ اگر چاہتا ہے کہ تیرے خوشیوں میں امام شریک ہوں، اپنی خوشیوں کا آغاز حدیث قصہ سے کروایا کر، دعائے توسل سے کیا کر۔ اگر گانا ہے، سننا ہے، شعر کرنا ہے تو یہ سوچ کے شعر کرنا، گانا کس نے گایا تھا، کس کے سامنے گایا تھا، گانے سے کون خوش ہوا اور کس کو درد ہوا۔ اس گانے کا انتظام کرنے کے لیے
یزید نے 3 دن تک علی کی بیٹیوں کو شام کے دروازے پہ کھڑا رکھا. میں نے مصائب پڑھنا ہے، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آج 7 سفر ہے. علی کی بیٹی نے نا باب سات کے دروازے پہ جب تیسرا دن گزرا نا، اب منظر ذہن میں کرنا، تمام اونٹ، ایک اونٹ کی رسی دوسرے اونٹ کے پیچھے، دوسرے کی تیسرے اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. تمام اونٹوں کی رسیاں امام سجاد کے حوالے تھی، اور پیچھے علی کی بیٹیاں تھی. جناب زینب نے اماں فضہ سے پوچھا، سجاد سے پوچھو اور کتنی دیر رکنا ہے، میں تھک گئی ہوں. امام سجاد نے ملعون سے پوچھا، اب اندر سے کیا آواز آئی؟ اگر کسی کے موبائل میں کوئی گانا ہے تو خدا کے واسطے سے مجلس کے صدقے ڈیلیٹ کر دو، آج کے بعد توبہ کر لو. اندر سے آواز آئی، سجاد ابھی رک جاؤ، ابھی ناچنے والے پورے نہیں ہوئے. ابھی تماشائی آ رہے ہیں، ابھی طبل بجانے والے آ رہے ہیں، ابھی بدماش آ رہے ہیں، ابھی شراب کا انتظام ہو رہا ہے. ازادارت تھوڑی دیر کے بعد امام سجاد کے ہاتھوں میں ایک تحریر آئی، امام کی آنکھوں سے خون آیا. جناب زینب نے دیکھا، رو کے فرمایا، سجاد اب تک پانی روتا رہا، اب خون رونا شروع کر دیا. رو کے فرمایا، اماں کیسے نہ رو؟ فرمایا، سجاد کیا ہوا؟ فرمایا، کمینے نے کہا ہے سجاد اب تک علی کی بیٹی اونٹ پہ تھی، اب پیدل چلے. رو کے فرمایا، سجاد میں پیدل کیسے چلوں؟ یہ شرابیوں کا مجمع ہے، عرب کے مشہور ڈانسر ملعون اس مجمع میں موجود ہیں، میں کیسے چلوں؟ میری ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا. ازادارو یہ جب سنا نا علی کی بیٹی نے کہا میں کیسے چلوں، ایک ملعون نے تازیانہ لیا، سجاد کی پشت پہ اجر رسالت لکھا. یہ منظر دیکھا، حسین کی بیٹی سکینہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. رو کے فرمایا، زینب پھوپھی تو امیر کی بیٹی ہے، میں غریب کی بیٹی ہوں، تو چل نہ چل، میرا سجاد بچ گیا ہے اور زیادہ کوئی نہیں رہ گئے. ازادارو حسین کی بیٹی نے چلنا شروع کر دیا، حسین کے سار نے پرواز شروع کر دی. فرمایا، زینب بہن تیری خیر ہے، اجرکم اللہ. ازادارو آپ نے یہ سنا ہے نا روایت کا جملہ کہ عرب کی عورتیں چھتوں پر تھی. یہ آج میں ایک جملہ بتاؤں گا روایت کا، چھتوں پہ کیوں چڑھی تھی. روایت کہتی ہے کہ شام کے بازار کا ماحول ایسا تھا کہ یہودی عورتوں نے یزید کو خط لکھا کہ ہم بازار میں چلیں تو ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں چھتوں پہ کھڑا ہونے کی اجازت دی جائے. اللہ جانے آپ کس خیال میں ہو، بے شرم عورتوں کو شرم آنے لگی. جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ شام کے بازار میں چلنے لگی. ازادر علی کی بیٹی علامہ ازہر سنزیدی فرماتے ہم اس لیے شیعہ نہیں روتے، بازار میں رش بڑا تھا. وہ فرماتے ہیں بندہ ایک بھی ہو چلنے والی تو علی کی بیٹی تھی نا. فرمایا وہ بے علی کی بیٹی جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا. اجرکم اللہ. علی کی بیٹی ملعون کے دربار میں پہنچی. ہم روتے اس لیے ہیں، ہائے ضرور کرنا جس کو سمجھ آئے. زمانے کا سب سے بڑا بے غیرت انسان، سب سے بڑی باحیا مستور کے بارے بار بار پوچھتا رہا کہاں کھڑی ہے. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ادھر سے اس کی بیوی ہندہ کو سیلیوں نے اطلاع دی کہ قیدی دربار میں آئے ہیں، قیدیوں کا تماشا دیکھتے ہیں. ہندہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دربار میں آئی. سہیلیاں ہندہ کے لیے کرسی لائی، معاف کرنا کرسی وہاں پہ رکھی جہاں نعت کے قرآن کی آیات بغیر غلاف کے مٹی پہ بیٹھی تھی. ازادارو ہندہ کی کرسی رکھی گئی، ہندہ کرسی پہ بیٹھ گئی، علی کی بیٹی مٹی پہ. اجرکم اللہ. شرما کے نہ رونا، جو ہائے کر رہے ہو دنیا کے کسی ہم میں ہائے نہ کرو. علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھی، ہندہ کرسی پہ بیٹھی. ہندہ نے اپنی کرسی علی کی بیٹی کے قریب کی. ایک جملہ کا من ای بلاد انتنا، بی بی قیدیوں کے دل نرم ہوتے ہیں،
میں پوچھ سکتی ہوں تو کہاں کے رہنے والی ہے؟ بی بی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا من مدینۃ الرسول، میں مدینہ محمد کی۔ جب مدینے کا نام آیا نا، ہندا سے کرسی چھٹ گئی۔ فرمایا کیوں ہندا بیٹھ جاؤ؟ فرمایا نا جس کا تو نے نام لیا ہے وہاں پہ تو میرے پیر رہتے ہیں، اجر و بمل اللہ ہائے ضرور کرنا جس کو سمجھ آئے۔ نا وہاں پہ میرے پیر رہتے ہیں۔ فرمایا مدینہ ڈھیر سارا ہے، محلہ کون سا ہے؟ فرمایا محلہ بنی ہاشم۔ ہائے میں مر جاؤں، ہندا نے کہا محلہ بنی ہاشم ہے، اس محلے میں میرے پیر رہتے ہیں، کوئی اور نشانی بتا کس گھر کے رہنے والی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نشانی ہے جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے، روزہ رسول کا سایہ میرے گھر میں آتا ہے، اس وقت ہندا دیکھ کے کہتی ہے آتار فین علی ابن ابی طالب، علی کو جانتی ہے؟ رو کے فرمایا ہندا جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا آتار فینا حسین ابن علی، علی کا بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، اسے جانتی ہے؟ رو کے فرمایا جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت ہندا قریب آگے کہتی ہے قیدن اونچا نہ بولنا، ایسا سے بتا آتارف زینب بنت علی، علی کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، اسے جانتی ہے؟ اس وقت ماتم ضرور کرنا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے ہندا مہربانی کر، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بال اٹھا کے دیکھ تو صحیح وہ علی کی بیٹی میں ہوں۔ اب ہندا نے منہ کا ماتم کیا، رو کے فرمایا ہندا کو موت آ جائے، اب مجھے بتا تیرے 18 بھائی تھے وہ کہاں گئے؟ فرمایا جس حسین کا پوچھ رہی وہ حسین کا سر ہے، وہ عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ، اب مجھے معاف کرنا۔ ہندا نے قدم بڑھائے، اس جگہ پہ آئی جہاں پہ چوتھا امام کڑیوں میں تھا، گلے میں توق تھا، کمر میں کمر بند تھا، ازاداروں پاؤں میں بیڑیاں تھی، قریب آ کے ہندا نے سلام کیا۔ جملہ سنو گے، امام نے فرمایا ہندا ایک مرتبہ پھر سلام کر، ہندا نے پھر سلام کیا۔ سنو گے جملہ، امام نے فرمایا پھر سلام کر۔ اس وقت ہندا دیکھ کے کہتی ہے مولا ابھی تک تمہیں کسی نے سلام نہیں کیا، اتنا سلام کو دل کر رہا ہے؟ رو کر فرمایا ہندا سلام کو دل نہیں کر رہا، تیرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ میرے بابا حسین کی ہے۔ اس وقت ہندا دیکھ کے کہتی ہے مولا انگوٹھی اتار دیتی ہوں۔ فرمایا ہندا انگوٹھی نہیں، اس انگوٹھی کے ساتھ ایک انگلی بھی نہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔